مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعقلها إلا العالمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء هم ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. مخدوم مکرم حضرت مولانا فضل رحیم صاحب برکاتہ کے توسط سے آپ اللہ کی جاری ملاقات ہو رہی. آپ اللہ چونکہ منتہی طالب علم ہے، چرچے کے بعد آپ کو میدان عمل میں اترنا ہے. آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، قابلیت اور قبولیت. دو چیزیں ضرورت ہے، قابلیت بھی ہو قبولیت بھی. اب دونوں کے اسباب الگ ہیں. قابلیت کے اسباب الگ ہے، قبولیت کے اسباب الگ ہے. قابلیت ہو قبولیت نہ ہو تو آپ بلم بن باور کا قصہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے. قابلیت کی 400 علماء البتہ اس کی خدمت میں رہتے ہیں. قبولیت نہیں تھی، گمراہ ہو گیا. کچھ نہیں کر سکا، اس کی قابلیت کچھ کام نہیں آئی. ہمارے مرشد عارف اللہ شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ، میں جامعہ اسلامیہ بنگلور ٹاؤن کراچی سے میری فراغت ہے، اور ہمارے بڑے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے الحمدللہ جوتیاں اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، اور ان کے ساتھ بالکل 24 گھنٹے اس طرح کے ہمیشہ ان کے ساتھ ہی وقت گزارا. حضرت کو گھر سے بھی لانا پہنچانا ساری ذمہ داریاں نبھائیں. یہ انہی کے دعاؤں کا صدقہ ہے اور انہی کی برکات. تو اس زمانے میں جب بنوری ٹاؤن پڑھتے تھے تو 1980 میں حضرت مولانا شاہ کی مختصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنا جانا شروع ہوا. اس وقت حضرت کی خانقاہ نئی بنی تھی گلشن اقبال. وہاں جا کر ہمیں دو باتیں سمجھ میں آئیں. ایک تو سمجھ میں کہ اخلاص کیا چیز ہے، اور دوسرے یہ سمجھ میں آیا کہ قبولیت بہت اہم ہے. اگر یہ نہیں تو آپ کی ساری محنت بیکار ہے. اخلاص کسے کہا جاتا ہے یہ وہاں سمجھا. جس طرح توحید پر تو ہم کوئی بھی تقریر کریں گے تو 10 گھنٹے توحید پر تقریر کریں گے، لیکن عملی توحید کا ہمارا یہ حال ہوگا کہ تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی تو اخبار کے پیچھے دوڑ جائیں گے. اسے پتہ چلے گا کہ تقریر اور ہے اور تقریر دل میں بات اور ہے. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگوں کی محنت ہے دراصل یہ کمال توحید کے لیے ایک لمحہ بھی آپ کی توجہ کسی غیر کی طرف نہ جائے. اس کے لیے ساری محنت ہوتی ہے، اس کے لیے در میں لگایا جاتا ہے، اس کے لیے سوچ میں بیٹھا جاتا ہے. وہ واقعہ آپ اللہ نے سنا ہوگا پہلے بھی. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جن نے بادشاہ اللہ کے لیے چھوڑی تھی کہ جب وہ جنگل میں نئے گئے تو پانی پیاس لگی تو کنویں پر گئے. تو اس کنویں پر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ڈول تلاش کیا، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، کنویں کا پانی نیچے.
تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ہرن جو ہے نا، ہرنوں کی پوری ڈاک آ رہی ہے، ایک غلہ پورا ہرنوں کا آ رہا ہے پانی پینے اسی کنویں پر۔ تو حیران ہوئے کہ کیسے پانی پیے۔ وہ قریب آئے اور انہوں نے ایسے اوپر دیکھا تو پانی اوپر آ گیا، انہیں جلدی سے پانی پیا تو یہ دوڑے تو پانی پھر نیچے چلا گیا۔ رات کو مکان میں ناک سے ایک بات کی اللہ تعالیٰ سے، ناک کے ساتھ، کہ کبھی کی بزرگوں سے ناک کی بات بھی منقول ہے، لیکن ناک کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک تو حسن ہونا چاہیے اور ایک غلبہ حال ہونا چاہیے۔ ایک آدمی حسن رکھتا ہو تو ناک کرے تو اچھا لگتا ہے، ورنہ پنجابی کی مثال ہے کہ آدمی کی شکل و صورت پر ناک کرے تو اس کو کہا جاتا ہے نہ منہ نہ متھا جل پہاڑوں لگا، یعنی چہرہ ایسا ہے جیسے کہ جن آیا ہو اور ناک اور نخرے کرتا ہے۔ حسن ہو، حسن کا مطلب کیا ہے؟ ایسی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے دی ہو کہ ناک کر سکے۔ تو ابراہیم بن ادم نے تو سلطنت لٹا دی تھی، اور غلبہ حال ہو، کیفیت اس پر ہو، کیفیت تاری ہو جب وہ یہ ایسی بات کرے۔ تو ناز نے بات کی، اے اللہ میں سے مخلوقات کے لیے اتنی قربانی دی، مجھے تو ایک گلاس بھی نہیں ملا، اور ان جانوروں کے لیے آپ نے پورا کنواں اوپر لے آئے۔ فوراً ہاتھ سے غیبی سے آواز تنبیہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم تو نے آتے ہی ڈول اور رسی کو تلاش کیا، اور انہوں نے آتے ہی مجھے تلاش کیا۔ یہ توحید خالص اس کو کہتے ہیں۔ انسان تو قوم کا مکلف ہے، اس سے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن کمال توحید یہ ہے کہ انسان کا قلب ہر غیر اللہ سے ہٹے، اور جب بھی کوئی ایسا موقع ہے تو ان صحابہ کرام کی طرح، کہ جو صحابہ کرام احد کے میدان میں ایک طرف زخمی بیٹھے ہیں اور ان کو آ کر کہنے والا کہتا ہے کہ بھائی کہ لوگ تمہارے جمع ہیں، فخشوہم، ان کو ڈرایا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں دوبارہ مکہ والے اور تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فخشوہم فزادہم ایمانا، بجائے ڈرنے کی ان کا ایمان بڑھ گیا۔ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہیں کہا اللہ کی ذات کافی ہے۔ حالانکہ اگر اس وقت صحابہ یہ کہتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی کیا کریں ہم، بالکل ٹھیک تھا، یہ وسلم کا نام لیتے، اور اگر صدیق سے بات کرو بھائی، ان سے پوچھو، فاروق اعظم کو تلاش کرو، ان کو دیکھو، لیکن اللہ رسول اللہ کی صحبت جس مقام پر پہنچا دیا تھا، انہیں ایک لمحے کے لیے بھی کدھر ادھر نہیں گئے۔ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہی شکست پتہ نہیں۔ یہ گل ہے، لوگ کہتے ہیں ہم وظیفے کرتے ہیں حضرت صاحب فائدہ نہیں ہوتا، میں کہ وظیفہ وقت پر استعمال نہیں کرتے، اگر وقت پر استعمال کرو پھر اس کا نتیجہ نہ نکلے تو پھر کہنا انہیں وقت پر اس لفظ کو استعمال کیا۔ قالوا حسبنا اللہ، وقت پر، یہ وقت تھا ان کا، اگر اسی میں تاخیر ہو جاتی تو ایسی ہے جیسے بے موسم کی کوئی زمین میں بیج ڈالتا ہے تو وہ بیج اگنے والا نہیں ہے، چاہے آپ اس پر کتنی کھاد ڈالیں اور کتنے پانی لگائیں، اور اگر وقت پر ڈالیں گے تو کم کھاد میں بارش کے پانی میں اگ جائے گا۔ تو ہم نے اپنے شہر سے دیکھا اخلاص کیا ہے، تقریریں تو ہم کرتے ہیں، اخلاص یہ ہے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایسے عمل کرنا، ایسے عمل کرنا کہ سب اللہ کی رضا کی کوئی چیز سامنے نہ ہو۔ ہمارے شیخ نے ہمیں یہ بات بتائی، اور الحمدللہ پھر دور حدیث تک ہماری یہ کیفیت رہی۔ حالانکہ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہے بابل نگر میں، جامع العلوم، والد صاحب کا کمی یہ ہے، ہمارے والد صاحب تو چائنا کے رہنے والے ہیں۔ حضرت سید بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے 1944 میں بنایا تھا، اور حضرت مولانا مالک کاملی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہاں 2 سال پڑھایا ہے۔ 45 اور 46 میں حضرت نے وہاں پر پڑھایا ہے، حضرت کا بھی کتابوں پر حاشیے موجود ہیں۔ ہمارے والد صاحب بھی 44 میں آئے تھے، ان کا مدرسہ ہے۔ وہ جب چلے گئے، حضرت ہجرت کر گئے مدینہ شریف، تو والد صاحب کو ذمہ داری دے گئے۔ حضرت نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ خلاص یہ ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے پڑھنا ہے،
آپ کے ذہن میں یہ بات بھی نہ ہو کہ میں فارغ ہو کر یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، میں وہ کام کروں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، یہ بھی آپ کے دل میں نہ ہو، کیونکہ یہ تو مالک کی مرضی ہے کہ آپ کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اپنا فیصلہ خود کرنے والے؟ تو میں ایسا کروں گا، ویسا کروں گا، اور جب پورا نہ ہو یہ حضرت بڑی کوشش کی، لیکن بھئی آپ نے کیوں یہ سوچا ہے کہ آپ مدرسہ بنائیں گے، آپ یہ کریں گے؟ پتہ نہیں اللہ نے آپ کو کہاں کے لیے پیدا کیا۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ چین میں پیدا ہو رہے ہیں، ختن جائے پیدائش ہے میرے والد صاحب کی، ہدایہ پلین تک وہاں پر پڑھا ہے، پھر دارالعلوم دیوبند میں آ کر والد صاحب نے پڑھا۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے والد صاحب کے ساتھ دورہ حدیث کی ساتھی بھی ہیں۔ 2 سال میرے والد صاحب نے دورہ کیا، ہجرت سے پہلے، پھر ہجرت کی، اس کے بعد دوبارہ دورہ کیا والد صاحب نے۔ وہ چین میں پیدا ہونے والا کہ سوچ سکتا ہے کہ اس کو بابل نگر میں خدمت کرنی ہے؟ تصور کر سکتا ہے؟ جہاں قوم نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، زبان نہیں ہے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ تشکیل کی تھی ہمارے والد صاحب کی دیوبند سے، لیسا قاندری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ والد صاحب کا بڑا خاص تعلق تھا ان کے ساتھ۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زمانے طالب علمی میں پوری تفسیر کبیر، ہمارے والد صاحب نے پوری تفسیر کبیر حضرت کے زیر سایہ چاند کی چاندنی راتوں میں دارالتفسیر کی چھت پر بیٹھ کر پوری مطالعہ کی تھی۔ ابھی طالب علم تھے، حضرت نے تشکیل کی تھی کہ آپ بابل نگر چلے جائیں۔ جب سید بدر عالم میٹھی نے خط آیا، ان کو لکھا کہ مدرس چاہیے جو مضبوط استعداد کا ہو، والد صاحب کو بھیج دیا اور یہ نصیحت کی کہ دیکھو میں اس لیے بابل نگر تمہیں بھیج رہا ہوں کہ آپ کی زبان اردو نہیں ہے، لہذا آپ ہندوستان کے کسی علاقے میں رہیں گے تو آپ کا طالب علم مذاق اڑائیں گے کیونکہ اردو صحیح نہیں، جہاں آپ جا رہے ہیں ان کی زبان اردو نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی اردو نہیں جانتے، آپ بھی اردو نہیں جانتے۔ لیکن ایک نصیحت آپ کو حضرت نے نصیحت کی کہ جب وہ ہنسا کرے نا تو آپ بھی ہنسا کرنا، جب وہ رویا کرے تو آپ بھی رویا کریں، تب یہ نہ سمجھے کچھ ساتھ سمجھ نہیں رہے۔ اللہ کی رضا، صرف اللہ کی رضا سامنے قبولیت کے اسباب میں سب سے اہم سبب اخلاص ہے، اس میں یہ بھی نہ سوچیں۔ الحمدللہ باوجود ہے کہ والد صاحب کی دارہ تھا، فراغت کے یعنی وفاق کے پیپر، آخری پیپر تک دل کے کسی نہا خانے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں نے وہاں جا کر خدمت کرنی ہے۔ میں نے کہا اللہ جو فیصلہ فرمائیں گے وہاں خدمت کریں گے۔ یہ ہے، یہ ہمارے شیخ کا بہت بڑا مقصد احسان ہے کہ ہم نے وہاں جا کر دیکھا کہ کیا ہے، کہاں کہاں اللہ نے ہم سے کام لینا ہے، ان کی مرضی ہے۔ آپ اس قابل ہو جائیں، آپ بھی اخلاص ہو، آپ اللہ کے لیے سارا کچھ جب کریں گے تو اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، یاد رکھو کبھی ضائع نہیں۔ آپ کہیں بھی ہیں، کسی کھو میں بھی ہیں، آپ کو زبان بھی نہیں آتی، ہمارے والد صاحب کی مثال سامنے، آپ بھاول نگر آئے، آپ پورے ضلع کا ماحول دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے، اور ہمارے شہر کا ماحول دیکھیں 95% مسجدیں ہماری ہیں وہاں پر، اور سب سے زیادہ جماعت پورے پنجاب کے شہروں میں، سب سے زیادہ مسجدوں میں ہمارے ہاں جماعتیں جاتی ہیں، اور اتنی زیادہ مسجدوں میں جماعتیں کسی شہر میں نہیں جاتی پنجاب کے جتنی یہاں جاتی ہیں۔ لوگوں سے پوچھو کہ بھائی آنے والا پوچھتا ہے کہ ایسا ماحول کیسے ہے کہ یار ایک چینی بابا یہاں پر آیا تھا، یہ چینی بابا کی محنت ہے، جس کی زبان نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب میں ہمیشہ نصیحت کرتے تھے، دیکھو اخلاص ایٹم بم ہے، اگر یہ تمہیں حاصل ہو گیا تو ایک آدمی پوری دنیا کا کر اللہ کی رضا کے ہم وقت ہم لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے، ہر صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا یہ ہوتی تھی، اللہم اجعل عملی صالحا، اللہ میرے اعمال نیک بنانا، وجعلہ لوجہک خالصا، اور خالص اپنی ذات کے لیے بنانا، ولا تجعل فیہ لغیرک شیئا، اور اس میں کسی اور کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو۔ یہ قبولیت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اس لیے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم نے زیارت بھی کی، صحبت بھی اٹھائی کراچی میں، فرمایا کرتے صبح کو نیت کرو،
صبح سے نیت کرو اللہ آج جتنے بھی کام کروں گا تیری رضا کے لیے. آپ نے اسی بخاری شریف میں پڑھا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام کے ماموں ہیں, رشتے میں ماموں رکھتے ہیں سعد بن وقاص, اس لیے ان کو بڑا ناز بھی تھا. اور یہ واحد صحابی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے ماں باپ ان پر فدا کیے کہ آپ پر میرے ماں باپ ارم یا سعد آپ تیر چلائیے, اللہ کے رستے پہلے انہوں نے تیر چلایا. ان کی روایت موجود ہے. آپ نے پیغمبر فرمایا کہ جو لقمہ آپ اپنی بیوی کے منہ میں دیں سفلی جذبہ ہے, خالص سفلی جذبہ ہے, شہوت کا جذبہ ہے, لیکن تحتسبھا وہاں بھی نیت کرنے کا اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا صدقہ اس کو بھی صدقہ. نماز روزہ یہ جو عمل ہو یہ تو بہت اونچا عمل ہے, بہت اونچا عمل ہے, اگر سب کا اخلاص پیدا کریں, زندگی اس پر گزاریں, کوئی کام کسی کے لیے نہ کریں, کوئی فائدہ نہیں ہے, مخلوق کبھی فائدہ نہیں دے گی آپ کو, فائدہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے. جو کام قدم اٹھائیں پہلے دیکھیں, اپنے نیاز خانے کو دیکھیں, میں کیوں کر رہا ہوں, اپنے اوپر سوال وارد کریں, سوال وارد کہ میں کیوں کر رہا ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا مخلوق کے لیے کر رہا ہوں. اور دوسرا تقویٰ ہے, گناہ سے بچے. قبولیت کے اسباب میں اہم سبب تقویٰ ہے کہ گناہ سے بچے. گناہ اللہ سے دور کرتا ہے. قرآن کیا انما یتقبل اللہ من المتقین, قرآن کہہ رہا ہے فارمولہ بیان کیا, آپ کا علم قبول کب ہوگا, من المتقین جب ہوں گے. اور جب علم قبول ہو جائے گا, ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب علم قبول ہو جاتا ہے تو وہ چاہے بظاہر چھوٹی سی دین کی خدمت میں نظر آتا ہے, لیکن وہ جنت کی کشتی پر سوار ہے. جب جنت میں جائے گی تو جہاں شیخ الحدیث بیٹھا ہوگا تو یہ چھوٹا سا مدرس بھی اسی کشتی میں بیٹھا ہوگا, اسی بیٹھا ہوگا. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ قبولیت ہو جائے تو انسان کو بہت بڑا علامہ فہامہ بنے, اور ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. قبولیت ہو جائے تو کوئی بھی تھوڑا سا بھی کام, اب تک نورانی قاعدہ دیکھ لیں, نورانی قاعدہ بڑی ایسی انسان نورانی قاعدہ. اب نورانی قاعدہ اگر دیکھیں لکھنے والے نے کس اخلاص کے ساتھ لکھا ہے کہ ہمارے ایک عرب دوست ہیں مدینہ شریف میں, انہوں نے 10 لاکھ کے قریب شائع کر کے افریقہ میں تقسیم کیا ہے. ایک شخص کی بات کر رہا ہوں, 10 لاکھ. دیکھو ہے الف باتا, بخاری شریف نہیں ہے, تو بخاری کی شرح بھی نہیں ہے, الف باتا ہے, لیکن کرنے والے کی قبولیت کا عالم دیکھیں کہ نورانی قیدی آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب نورانی قیدی کی سیڑھی سے اوپر چڑھے ہیں. متقین سے قبول ہوتا ہے تقویٰ, گناہ سے بچے. اور یاد رکھو متقین بھی یہ نہیں کہ گناہ نہ ہو آپ سے, غفلت نہ ہو, غفلت بس سن لو, غفلت نہ ہو. اس لیے آپ نے ہدی للمتقین کی تفسیر پڑھی ہوگی, بیضابی میں بھی لکھا ہے اس سائرین الی التقویٰ, یعنی جو تقوی کی کوشش کرتے رہتے ہیں وہ بھی متقین میں شامل ہیں. یہ نہیں کہ آپ 100% ہوں لیکن غافل نہ ہو کہ گناہ ہے تو لگے ہوئے نہیں, ہو جائے فوراً ہو غلطی ہو گئی یار. جیسے آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہوشیار آدمی رکے گا, آگے پیچھے دیکھے گا یار کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا. اگر ایسا ہے تو جلدی سے اس کو ٹھیک کرائے گا, اگر ایسی ہی وہ لیے پھرے گا, جی بس میں بس ایسے لیے پھرے گا تو کیا ہوگا, مزید گاڑی خراب ہوگی. اور تیسری چیز ادب کو ملحوظ رکھے, آداب کو, ہر چیز جو دین سے ریلیٹڈ چیز اس کا ادب, کتاب کا بھی ادب ہے, یہ صفائی کا بھی ادب ہے. ہمارے استاد وہ فرماتے تھے, اولیاء نے ہمیں سمجھایا کہ صفائیوں کے اوپر سے نہ گزرنا, اس کو بھی کتاب کے ساتھ مناسبت ہے. الحمدللہ 8 سال میں ہم نے کبھی کتاب کے اوپر سے نہیں گزرا. اور باقی رہ گیا قابلیت تو حضرت تھانوی نے فرمایا مطالعہ کرو, سبق میں حاضر ہو, تکرار کرو. اور انسان ان سب چیزوں کے لیے
اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اللہ سے مانگا کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین. اس کا یہ